رفتار اور ویلوسٹی اکثر ہم ان الفاظ کو ایک ہی سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن فزکس کی دنیا میں ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آخر اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے اس دلچسپ فرق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ذرا حرکت یعنی موشن کے بنیادی خیال کو سمجھتے ہیں۔ ہم ہر وقت چیزوں کو حرکت کرتے دیکھتے ہیں، پر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک سیدھا سا سوال ہے، اس لمحے بالکل ابھی کیا کوئی حرکت ہو رہی ہے؟ پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ نہیں، سب کچھ تو ساکن ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جواب شاید حیران کر دے۔ جی ہاں، ہم سب اس وقت ناقابل یقین تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، سورج کے گرد سفر کر رہی ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حرکت ہمیشہ کسی فریم آف ریفرنس یعنی کسی دوسری چیز کے حوالے سے ہی بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس حرکت کو ناپنے کا سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے رفتار یعنی سپیڈ۔ تو رفتار ہمیں صرف ایک بات بتاتی ہے، کوئی چیز کتنی تیز ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس یہ کہ وہ کتنی جلدی فاصلہ طے کر رہی ہے۔ اسی لیے اسے اسکیلر مقدار کہتے ہیں، یعنی اس میں صرف مقدار ہے، کوئی سمت نہیں۔ گاڑی کا سپیڈو میٹر اس کی بہترین مثال ہے۔ اور اس کا فارمولا تو ہم سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، رفتار برابر ہے طے کیا گیا فاصلہ تقسیم وقت۔ چلے اسے ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص پارک جا رہا ہے۔ پارک 100 میٹر دور ہے اور اسے وہاں پہنچنے میں 100 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو اس کی رفتار کیا ہوئی؟ بالکل سیدھا حساب، 1 میٹر فی سیکنڈ۔ لیکن اگر حرکت کی پوری تصویر دیکھنی ہو نا، تو صرف رفتار کافی نہیں، یہاں ہمیں ایک زیادہ طاقتور تصور کی ضرورت پڑتی ہے، جسے کہتے ہیں ویلوسٹی۔ اب کہانی میں ایک موڑ لاتے ہیں۔ وہی شخص پارک سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ کل فاصلہ تو اس نے 200 میٹر طے کیا، لیکن سفر کا اختتام وہیں ہوا جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ اب اس صورتحال کو کیسے بیان کریں؟ یہاں آ کر رفتار کا پیمانہ کچھ ادھورا سا لگتا ہے ماں؟ اور اسی ادھورے پن کو ویلوسٹی پورا کرتی ہے۔ دیکھیں، ویلوسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف بتاتی ہے کہ کوئی چیز کتنی تیز ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کس سمت میں اپنی پوزیشن تبدیل کر رہی ہے۔ اس کا فارمولا بھی ملتا جلتا ہے، مگر ایک بہت اہم فرق کے ساتھ۔ ویلوسٹی برابر ہے ڈسپلیسمنٹ تقسیم وقت۔ یہاں فاصلے کی جگہ ایک نیا لفظ ہے، ڈسپلیسمنٹ۔ تو یہ ڈسپلیسمنٹ کیا بلا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں یہ شروعاتی اور آخری مقام کے درمیان سب سے چھوٹا سیدھا راستہ ہے۔ اس میں صرف فاصلہ نہیں بلکہ سمت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وہ خاص جز ہے جو ویلوسٹی کو رفتار سے الگ بناتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے۔ اپنی پارک والی کہانی کو ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، تو سفر کی تفصیلات یہ تھیں: 100 میٹر شمال کی طرف جانا 100 سیکنڈ میں، اور پھر 100 میٹر جنوب کی طرف واپس آنا اتنے ہی 100 سیکنڈ میں۔ چلیں حساب لگاتے ہیں۔ اوسط رفتار کے لیے کل فاصلہ یعنی 200 میٹر کو کل وقت یعنی 200 سیکنڈ سے تقسیم کریں گے۔ جواب آیا 1 میٹر فی سیکنڈ۔ سیدھا سادہ۔ لیکن اوسط ویلوسٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کل ڈسپلیسمنٹ کو کل وقت سے تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ ہے وہ لمحہ جو سارا فرق واضح کر دیتا ہے، چونکہ وہ شخص وہیں واپس آ گیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ اس کی شروعاتی اور آخری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی کل ڈسپلیسمنٹ 0 ہے، اور 0 کو کسی بھی عدد سے تقسیم کریں، جواب تو 0 ہی آتا ہے۔ تو اس پورے سفر کی اوسط ویلوسٹی ہے 0۔ یہ سلائیڈ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ رفتار ایک اسکیلر ہے جسے سمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ فاصلے پر منحصر ہے، جبکہ ویلوسٹی ایک ویکٹر ہے جس کے لیے سمت لازمی ہے اور اس کا انحصار ڈسپلیسمنٹ پر ہے۔ بس یہ بنیادی فرق یاد رکھ لیں تو کبھی کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ تو یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ بالکل نہیں، حقیقی دنیا میں اس فرق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
یہ مثال اس فرق کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ کار کا اسپیڈو میٹر رفتار تو دکھا سکتا ہے، لیکن اگر گاڑی ایک ہی دائرے میں گھومتی رہے تو وہ کہیں پہنچ نہیں رہی۔ ویلوسٹی ہی وہ پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی چیز اصل میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ اس کے عملی استعمال کو دیکھیں۔ پائلٹس کو منزل پر پہنچنے کے لیے صرف جہاز کی رفتار نہیں بلکہ ہوا کی ویلوسٹی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ماہرین موسمیات طوفانوں کی ویلوسٹی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کہاں اور کب ٹکرائیں گے، اور ہماری نیویگیشن ایپس منزل تک پہنچنے کا صحیح وقت بتانے کے لیے ویلوسٹی کا ہی حساب لگاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، ایک فارمولا 1 کار کی رفتار تو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک لیپ مکمل کر کے اپنی شروعاتی لائن پر واپس آتی ہے تو اس پورے لیپ کے لیے اس کی اوسط ویلوسٹی کیا ہوگی؟ اس کا جواب ہی رفتار اور ویلوسٹی کے درمیان اصل فرق کو سمجھنے کی کنجی ہے۔